قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد قبل طلوع الشمس من المغرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے ان سے میری درخواست ہے اگر وہ اپنے سامنے گنجائش پائیں تو تھوڑا آگے بڑھیں. اگر گنجائش نہ ہو تو بیٹھے رہیں. اور جو نوجوان حضرات ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشروع ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں جو کہ بزرگ حضرات ہیں ٹیک لگائے تشریف اطمینان سے تشریف پھر درود شریف پڑھنا. قابل صدر کرام مقتدرین علماء کرام محترم و مکرم جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ پیکر اخلاق جامع المحاسن حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ استاد القراء پیکر اخلاص حضرت مولانا سیف البر صاحب دامت برکاتہ صدر منتظمہ کمیٹی انتظامیہ کے اراکین میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں اور اگر سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹے میں مشکور ہوں کہ امام محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں فاضل نوجوان پیکر اخلاص عزیز محترم حضرت مولانا حافظ مفتی عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم کا جن کی مخلصانہ دعوت پر دوسری مرتبہ آپ کے اس ادارے میں حاضری نصیب ہوئی. 2 سال قبل شعبہ کتب کی افتتاح کے موقع پر بھی حاضری ہوئی تھی اور آج جامعہ احسان بن ثابت کے اس سالانہ پروگرام میں حاضری ہوئی. اس مبارک رات اس مبارک موقع اور روئے زمین کے سب سے بہترین خطے مسجد یعنی جنت کے اس باغ میں اللہ نے رحمتوں کی اس بارش میں مغفرتوں کی اس فضا میں اللہ نے ہمیں یہاں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمائے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج اس ادارے کے سالانہ پروگرام میں ادارے کی کارکردگی بچوں کا مسابقہ ان کی تلاوت ان کی تقاریر ان کا اعتماد کے ساتھ اور بہترین انداز میں آپ کے سامنے معافی ضمیر کے اظہار کرنا آپ نے دیکھا اور الحمدللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. میری درخواست ہوگی آخر میں آپ کو 5 منٹ دی میں دوسرے کو دیکھا فی الحال ادھر دیکھیں میں آپ کو دیکھنے کی میں دوسری گھر دیکھ ادھر مت
اور یہ بات میری نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کبھی سپیکر، کبھی بجلی، کبھی آنے جانے والوں کو دیکھنا، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ سننا آ جائے گا تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اس لیے پوری توجہ ساتھ بھائی بیٹھ جاؤ، پانی روزے آ رہے ہیں، مسلمان ہیں، روزے بھی رکھیں، اٹھیں گے کیوں نہ ادھر ادھر کریں، یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ آج اس ادارے نے 1 سال کی مدت میں آپ کو الحمدللہ 53 حافظ بچے اور بچیاں جن کی بسیوں میں اللہ نے اپنی وحی آخری پیغام لائق کتاب محفوظ کر دی ہے۔ 1 سال کی مدت میں اس ادارے نے آپ کو الحمدللہ 23 بچے اور بچیاں مکمل حافظ تیار کر کے دیے۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی ہے، آپ کی زبان سے نہ سبحان اللہ نکلا، نہ الحمدللہ نکلا، نہ آپ کے چہرے پر کوئی بشاشت ظاہر ہوئی۔ تو اس طرح بیٹھے ہوئے جنازے میں بیٹھے۔ اگر میں یہی کہتا نا کہ میں اسلام آباد سے یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ جتنے چھوٹے بڑے بیٹھے ہو سب کو بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے، آپ خوش ہو جاتے، تھکن دور ہو جاتی، چہروں پر بشاشت آ جاتی، بعد میں ملتا یا نہ ملتا لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے۔ وہ ہمارے راولپنڈی میں ہمارے قریب وزیر صاحب نے اعلان کیا کہ اس گلی کی جو کھلی ہے میں اس کے لیے 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڈی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ لوگوں کو نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کے دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے تو میں بھی اعلان ہی کر دوں، اس سے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں۔ تو وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتی ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ آج جامعہ اسحاق بن ثابت نے 1 سال کی مدت میں الحمدللہ ان بوریوں چٹائیوں پر، ان درسگاہوں میں، ان اساتذہ کی محنت سے الحمدللہ 53 بچے اور بچیاں مکمل حافظ تیار کر کے قوم کو دین کی خدمت کے لیے حوالے کی۔ میں اب کر رہا ہوں یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جیسے ملک میں 1 سال کی مدت میں قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم اور مفتی تیار ہو رہے ہیں۔ میں مسلسل 3 مہینے سے مسلسل اس طرح کے پروگراموں میں ہوں۔ 8 فروری سے لے کر آج تک بلا ناغہ پورے ملک کے 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں روزانہ کئی 50، کئی 100، کئی 150، کئی 200، کئی 250۔ فیصل آباد دارالقرآن کے پروگرام میں مجھے پچھلے مہینے جانا ہوا، 925 بچوں اور بچیوں کی دستار بندی ہوئی۔ تو الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں یہ ادارے قوم کو دینی خدمت کے لیے عالم اور حافظ مہیا کرنے، دور دراز کے پہاڑی علاقے جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، اللہ نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا دیا۔ اور یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ آج سعودی عرب میں اس وقت بھی تازہ ترین گنتی کے مطابق 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں 80% قرآن پڑھانے والے پاکستانی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے امام کعبہ یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کو وفاق المدارس کی طرف سے استقبالیہ دیا۔ وہ کہنے لگے پاکستان کے ساتھ محبت اور تعلق کے اسباب اور وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میرے 4 استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے 4 پاکستانی ہیں۔ اور الحمدللہ ان علماء نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر چپراسی سے کم تنخواہ پر گزارا کر کے مسجد کے کسی تنگ بھلے اور کسی کونے اور چوک میں گزارا کر کے بھی الحمدللہ قوم کا رشتہ قلبے سے ٹوٹنے
بولو قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے. کبھی ہماری درسگاہ بند نہیں ہوئی، کبھی ہم نے مسجد کے میناروں سے اذان کہنا نہیں چھوڑی، کبھی ہم نے اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال نہیں کی. ملتان کے ایک پروگرام میں میں نے کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہو، تم بازو پر کالی پٹیاں مانگتے ہو، تم دھرنا دیتے ہو، تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو. کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کیے؟ بولو. علماء نے اعلان کیا ہو کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ، پشاور، چترال، لاہور، پنی، گجرانوالہ کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 14 اگست سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے. نہ نمازیں پڑھائیں گے، نہ جنازے پڑھائیں گے. ینگ ڈاکٹروں کی ہڑتال آپ آئے دن دیکھتے ہیں، نرسوں کی ہڑتال ہوتی ہے، ٹینکر والے ہڑتال کرتے ہیں، کلرک ہڑتال کرتے ہیں، ٹیلی فون والے ہڑتال کرتے ہیں، تاجر یونین ہڑتال کرتی ہیں. کبھی آپ نے آج تک آپ نے کراچی کے مسلمانوں یہ اعلان کبھی سنا ہو کہ علماء نے ہڑتال کر دی ہے، نہ نمازیں ہو رہی ہیں، نہ اذانیں ہو رہی ہیں؟ آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے. الحمدللہ ان علماء نے اپنے ارمانوں کو سینوں میں دفن کر کے اپنی خواہشات کو کبھی انہوں نے اپیل کی ہے تو اپنی ذات کے لیے کبھی اپیل نہیں کی کسی عالم نے، کسی دینی کام کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی کام کے لیے اپیل کی ہے. اور عرض کرتا چلا جاؤں دینی کام کے لیے مسجد کے ممبر سے اپیل کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپیل کی، آپ نے عذاب کے موقع پر اپیل فرمائی، آپ نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے اپیل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سے اپیل کرنا دینی کام کے لیے یہ میرے نبی کی سنت ہے. سارا مال خرچ کر دینا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، آدھا خرچ کر دینا عمر کی سنت ہے، ہر موقع اور ہر حال میں خرچ کرنا عثمان کی سنت ہے، اور قرض لے کر بھی خرچ کرنا علی اور مرتضیٰ کی سنت ہے. میں نے عرض کیا ان حضرات نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپیل نہیں کی اور کبھی کوئی مطالبہ اپنی ذات کا سامنے نہیں رکھا، لیکن الحمدللہ آج آپ غور فرمائیں ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں. اور ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ، بولو کراچی تو خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے. ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ، علماء نے اعلان کیا ہو کراچی میں آنے والے رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا. کبھی سنا ہے؟ بولو آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنا. نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہے 50 موجود ہیں. آج سے 40-50 سال پہلے رمضان کی آمد پر مسجدوں والے چراغ لے کر قرآن سنانے کے لیے تلاش کرتے تھے، کوئی حافظ ملتا نہیں تھا. آج قرآن سنانے والے چراغ لے کر مسجدیں تلاش کرتے، سنانے کی جگہ نہیں ملتی. جہاں پتہ کریں گے پہلے 50 موجود ہیں، قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہ سنائے گا. کوئی چھت پر، کوئی بیٹھک میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی بازار میں، کوئی کہاں. الحمدللہ ان علماء اور مدارس نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے، اس میں محتاج اور پسماندہ نہیں بنایا بلکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیے گئے. میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں قاری نہیں ملتا، سننا چاہتا ہوں حافظ نہیں ملتا، مسجد بنائیے امام نہیں ملتا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا. الحمدللہ علماء اور مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ بتاؤ علماء قوم کی دینی ضرورت پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
ہمارے ذمہ پاور پلانٹ لگانا، ہمارے ذمہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، ہمارے ذمہ سڑکیں پکی کرنا، ہمارے ذمہ مہنگائی کنٹرول کرنا۔ قوم نے ہمارے سپرد یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہمارے سپرد عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، یہ کام ہمارے سپرد کیا۔ بتاؤ مل رہے یا نہیں مل رہے؟ الحمدللہ قوم کی یہ دینی ضرورت علماء مدارس پوری کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ پوری کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں قرآن مجید کے اتنے حافظ تیار نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان مدارس کی بہاروں میں اور اضافہ۔ اور یہ بھی آج کرتا چلا جاؤں، ان حالات میں جب مدارس کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، ان کو بدامنی کے مراکز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء کو دیوار سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات میں الحمدللہ دن بدن مدارس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حفاظ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پرویز بدنام زمانہ حکمران آیا تھا، وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گیا تو 14,500 تھی اور اب 22,500 ہے۔ چلے گئے اپنی اپنی بولیاں بول کر۔ پاکستان کے بڑے خطیب گزرے، مولانا عبدالشکور کی پوری رحم اللہ، کئی بزرگ حضرات نے ان کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ان کی خطابت کا اپنا ایک انداز تھا۔ ہم وزن، ہم قافیہ جملے تسلسل سے بولتے تھے۔ 1964 میں ایوب خان پاکستان کے صدر تھے اور مولانا دین پوری اپنی تنظیم اہل سنت کے صدر تھے۔ ایک دن فرمانے لگے ایوب خان سن، تو بھی صدر ہے میں بھی صدر ہوں، ہم نے بہت صدر دیکھے، پھر بے قدر دیکھے، پھر در بدر دیکھے، پھر ملک بدر دیکھے، پہلے تخت پر دیکھے، پھر تختے پر دیکھے، بڑے بڑے وزیر دیکھے، پھر بے تدبیر دیکھے، پھر تو بے توقیر دیکھے، پھر اسیر دیکھے، کئی آئے چلے گئے۔ قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ درسائیں آج بھی باقی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، ان اداروں سے تعلق نصیب فرمائے۔ آج یہ 53 بچے جنہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور آخری سبق سنایا، جن کو انعامات ملے، ان بچوں، ان کے والدین، ان کے خاندان، ان کے اساتذہ، یہاں کی منتظمہ، میں آپ تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دولت دی۔ کسی باپ اور ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد کی بسیوں میں اللہ اپنی وحی محفوظ کر دے۔ اور پھر سارے اعزاز، پھر دوستو سارے اعزاز ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن والے اعزاز ساتھ رہے گا۔ اسلام آباد میں ہمارے دوست، ان ساتھ کی چیز جائے گی تو کسی کو مرنے پر سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، گلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اترے گے، انگلی کی مٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرد پر لباس اترے گا اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز جنوبی پنجاب میں بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار ہوں۔ کہنے لگا کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، بلکہ ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا کام تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی، سب کی ناپ توڑ کر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے دوست ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں۔ جنازہ ہوا، ان کی والدہ کو دفن کیا گیا۔ دفن کے بعد جس بزرگ نے
قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی. انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے خیال کرنا 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، 7 عالم بیٹوں کی ماں ہے، 7 قاری بیٹوں کی ماں ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جنرلوں کی ماں ہے، 7 وفاقی وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں ہے، 7 بڑے تاجروں کی ماں ہے. ارے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کہے قبر میں سرانے کھڑے ہو کر قبر خیال کرنا وفاقی وزیر کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے تیرا دماغ چل گیا ہے، تو پاگل ہے. یہ نسبتیں، یہ منصب، یہ عہدے یہاں کام نہیں دیتے. لوگ اسے جھٹلائیں گے، لوگ اسے دیوانہ قرار دیں گے. وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے معصومیت میں ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، گھر چھوڑا. میں صبح سحری سے لے کر رات گئے پر گرمی اور سردی میں بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر اپنی معصوم اور توتلی زبان سے تیری کتاب کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرتا رہا. میں تجھے اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں میری ماں پر رحم کر. کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ بولو. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. معلوم ہوا یہ ساری نسبتیں، یہ سارے منصب، یہ سارے اعزاز یہی رہ جائیں گے، لیکن قرآن والی نسبت، دین والی نسبت، یہ اعزاز ساتھ جائے گا. نیت کرو کہ جیسے آج ان 53 بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، آپ کے دروازے پر جامعہ سالم و ثابت کی صورت میں یہ چشمہ صافی، یہ شجرہ طیبہ، یہ آب حیات بہ رہا ہے. قرآن کی تعلیم آپ کے دروازوں پر اور بڑے معیاری انداز میں. آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دروازوں پر اتنی معیاری تعلیم کا انتظام کر دیا. کوئی دور کا سفر نہیں، لانے لے جانے کی دقت نہیں، اور کوئی جدائی کی پریشانی نہیں. اپنے دروازے پر اللہ نے آپ کے لیے یہ انتظام کر دیا. جامعہ سالم و ثابت کی صورت میں کون نیت کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. مبارک رات ہے، آسمانوں پر ہاتھ کھڑے رکھو. مبارک رات ہے، آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں. کیا بہترین لمحات اور موقع ہیں. آسمانوں پر ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم روئے زمین پر یہ فیصلہ کریں یا اللہ ہم اور ہماری اولادیں تیرے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے. سب کی نیت ہے انشاءاللہ. کرو ان مبارک گھڑیوں میں. اور یہ بڑا مبارک موقع ہے کہ آج کی اس رات کے اندر یہ مبارک پروگرام ہو گئے. ادھر بھی رحمتیں، ختم قرآن کا موقع، ویسے بھی دعا کی قبولیت کا. دعا کرو اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب کر. میں نے آج کیا ان حالات میں جب یہ مدارس کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، علماء کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بیکورڈ، دقیانوس اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے. اسلام آباد میں ہمارے آئے دن مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بلایا گیا، دیگر مختلف شعبوں کے لوگ، ماہرین تعلیم، یونیورسٹیوں کے چانسلر، دیگر لوگ بلائے گئے. کہنے لگے مولانا بات ہوئی، کہنے لگے مولانا آپ لوگ ایک خول میں بند ہوتے ہو. ہاں آپ کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، درس ہے، درسگاہ ہے. باہر کی دنیا کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں آپ مین اسٹریم میں لائے، قومی دھارے میں لائے. میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین اسٹریم میں ہے اتنا اور ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سیویلین بھی، 5ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، ریڈی والا، دودھ بیچنے والا، پنچر لگانے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ہاں میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں. محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں. بخلاف آپ کے، آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، اردو میں جاتے ہیں تو انگلش میں نہیں، میتھ میں جاتے ہیں تو بیولوجی میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں تو اکنامکس میں نہیں. چیز ہے کہ آپ کو باہر
باہر کی دنیا کا پتا ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا، تو مین سٹریم میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے، فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹی کو رخصتی ہونی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان میں افتتاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، گھر پر جنات کے اثرات ہوں مجھے پتا ہوتا ہے، دکان چل رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا ہو مجھے پتا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتا نہ ہو، تو تم کیسے کہتے ہو مین سٹریم میں نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرا چیز مولانا آپ لوگ میں ٹالرنس اور برداشت کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلدی بھڑک جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات بھی نہیں، میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے کہ جس کو گھر میں بیوی بھی نہیں پوچھتی وہ بھی ہمارے لیے شیر ہوتا ہے، جو گھر میں بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا سالوں میں نمک کو زیادہ ہو گیا ہے، ہاں وہ بھی ہمارے سامنے سینہ تان کے آتا ہے، ہم اس کو بھی گلے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں ہم نے برداشت کی کمی ہے؟ تیسرا چیز مانا، کہنے کا مولانا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، آپ کے پاؤں پر نہیں کھڑا۔ کہہ رہے نہیں مولانا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر دوسروں کی جیبوں پر نہ ہو۔ نکاح معذرت سے ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، فرق صرف اتنا ہے آپ دوسروں کی جیبوں سے ریونیو کے ذریعے ٹیکسوں کے ذریعے زبردستی نکالتے ہو اور ہمیں خود آ کر پیش کرتے ہیں، قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں، لے لیں تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو جو مدرسے میں بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ شیخ صاحب نے صبح گاڑی نکالی، تھوڑا آگے ٹائر پھٹ گیا، آج سجدہ نہیں کی گئی، یاد ہی ملا، چل بکرا لے صدقہ اور گاڑی میں ڈال، اور جامعہ سالم صاحب کے سامنے پہنچ، گاڑی رکتی ہے اور بکرا بڑی شان سے اتر کر اور طلبا کی خدمت میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے رب سی کیٹ بی ڈاک پڑھانے والے اسکول ٹیچر کو میرا رب پالے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے، یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انڈی کے قریب ہمارے قاری صاحب کا مدرسہ ہے، کہنے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے، کہنے لگے ایسے چلتا ہے، طلبا کا خرچہ کون دیتا ہے؟ کہنے لگے میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی اور ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کی بھیجی۔ میں نے کہا ایسے سمجھ آگے کیسے چلتے ہیں؟ اس طرح چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت ان اداروں کو چلا رہے ہیں ان رکاوٹوں کے باوجود، اور الحمدللہ پاکستان کا وقار ان اداروں کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے۔ دن بدن پوری اسلامی دنیا مل کر اتنے قرآن کے حافظ اور عالم تیار نہیں کرتے جتنے آپ کے ملک میں الحمدللہ تیار ہو رہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں مدارس سے اور تعلق نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کو قرآن مجید سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات کے اندر یہ نیت کرو اے اللہ میرے گھر میں قرآن کی بہار آ جائے، میری بے شک ڈاکٹر انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، کوئی پابندی نہیں، لیکن گزارش اتنی ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرو، دین سے وابستہ کرو، اس کی پختہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ کرو۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے مسلمان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ جب امت مسلمہ کے عروج کا دور تھا، آج تو بدقسمتی سے ذلت کا دور ہے، تنزل کا دور ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، پانی سے زیادہ اس کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ یہ آج کا دور ذلت اور قسم پرسی کا دور ہے۔ اگر توجہ، جو امت کے عروج کا دور تھا، آپ غور کرو، عام آدمی دیہاتی آدمی کا قرآن مجید سے کیسا تعلق تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، غور سے سنو، پاس ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، سفیان ثوری تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔
چونکے لمن هذا الکلام، یہ کس کا کلام ہے؟ سفیان ثوری کہنے کہ اللہ کا کلام ہے، کہنے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر پڑھا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم۔ بدو پھر کہنے لگا یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے کہ اللہ کا کلام، کہنے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر پڑھا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام، پہلے غلطی سے غفور رحیم پڑھ گیا تھا، پھر ٹھیک کر کے پڑھا عزیز الحکیم۔ کہنے لگا بدو یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے بدو سے پوچھا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں۔ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہاں غفور رحیم بھی ہونا چاہیے، عزیز الحکیم ہونا چاہیے؟ اس نے کہا مضمون دیکھے نا، رب کہہ رہا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر معاف کرنا ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کو حکم کیوں دیتا؟ غفور رحیم کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا پچھلے مضمون کے ساتھ، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہاں غفور رحیم نہیں ہونا چاہیے، عزیز الحکیم ہونا چاہیے۔ جب عام دیہاتی کا بدو کا قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق ہے تو پھر دیگر لوگوں کا کیا ہوگا؟ آج ہم لٹ گئے، اور میں کہا کرتا ہوں آج ہم راستہ نہیں بھولے، منزل بھول گئے ہیں۔ آدمی کو منزل پتا ہو راستہ بھول جائے اتنا خطرناک نہیں، لیکن آج ہم منزل بھول گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہم معذرت کے ساتھ آج ہم منزل بھول گئے، راستہ نہیں بھولے، اس قدر دوری ہو گئی۔ ہمارا وزیر قوم کے نمائندے تقریر کرتے کہتے پڑھو درود شریف قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کو درود شریف اور سورۃ اخلاص کا پڑھیں۔ آپ کا سابقہ وزیر داخلہ اور کو سورۃ اخلاص میں ایک میٹنگ ان کے ساتھ یہ کہنے کہ آج تلاوت پڑھ کرے ایسے کہ کچھ نہ کرو اور تو سورۃ اخلاص یاد ہوگی ہوگی۔ کہنے لگا مولانا ایسی بات نہیں ہے، میں نے گھر میں تفسیر رکھی ہوئی ہے، تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورۃ اخلاص نہیں یاد ہوتی، یہ قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے، پھر جا کر سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ تفسیر کا مطالعہ کرنے سے کہاں سورۃ اخلاص یاد ہوتی؟ آج یہ حال آپ کے سابقہ وفاقی ایک وزیر تعلیم، ان سے قرآن کے پاروں کی تعداد پوچھی نہیں، کہنے لگے 40۔ آپ اندازہ کریں ہم کتنے دور ہو گئے، ماحول نہیں رہا، گھر اجڑ گئے، ہاں اداروں میں قرآن کے تذکرے ختم، بدو کیسا تھا۔ اور آج میری بہن بیٹی کی سوچ ہاں صوفی پاؤڈر سے آگے جاتی نہیں، امت کی عورت کا قلب قرآن سے کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں غور سے سنو برسر ممبر یہ اعلان فرمایا آج کے بعد کسی عورت کا مال 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعلان کر کے عمر مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے، ایک قریشی عورت نے روک لیا، امیر المومنین آپ نے یہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا جی میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ قریشی عورت کہنے لگی امیر المومنین آپ کا یہ اعلان قرآن کے خلاف ہے۔ عمر کو روک رہی ہے قریشی عورت۔ عمر فرمانے لگی اللہ کی بندی قرآن میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ کہنے لگی قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ قنطار مال کتنے بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں جس کو گنا نہ جا سکے۔ کہنے لگی قرآن کہتا ہے اگر عورت کو مال کے ڈھیر بھی دو اس میں سے واپس نہ لو۔ قرآن تو کہتا ہے مال کے ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، اور عمر کہتا ہے 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر وہیں سے الٹے پاؤں واپس آئے، ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں عمر نے ایک اعلان کیا تھا، قریشی عورت نے مجھے روک دیا، میرا یہ اعلان قرآن کے خلاف ہے۔ قریشی عورت کی بات ٹھیک ہے، عمر کی بات غلط ہے۔ آپ اندازہ کرو عورت اس مقام پر فائز تھی، آج ہم کہاں چلے گئے، کہاں لٹ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ ایک دوسری عورت کے ساتھ کسی مقدمے میں قاضی کے سامنے گواہ کے طور پر پیش ہوئی۔ قاضی نے امام شافعی کی والدہ سے کہا آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، میں پہلے اس عورت کا بیان لے لوں پھر آپ کو بلا لوں گا۔ امام شافعی کی والدہ فرمانے لگی قاضی سے قرآن کی روح سے آپ مجھے اس عورت سے الگ نہیں کر سکتے، ہم دونوں کی گواہی اکٹھی ہوگی۔ وہ کہنے لگے قاضی میں ہوں یا آپ ہیں؟
کہنے لگی قاضی آپ ہوں گے، لیکن آپ کا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، ہم دونوں کی گواہی اکٹھی ہوگی۔ قاضی کہنے لگے قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے۔ پھر لم تکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى۔ قرآن کہتے ہیں اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں اس لیے عورت یاد بھی جلدی کرتی ہے، بھولتی بھی جلدی ہے۔ دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت سے یاد کرائے، تو کہنے لگی میں ساتھ کھڑی ہوں گی تو یاد کراؤں گی، یا کمرے میں بیٹھی ہوں گی تو یاد کراؤں گی۔ قاضی کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات غلط ہے، آپ سوچیں غور کریں۔ اور عام بدو عام مسلمان قرآن کے علم کے کس بلند مقام پر تھا۔ دعا کرو اللہ میں پھر قرآن سے وابستگی نصیب فرما دے۔ قرآن عزت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عزت والا۔ عام کپڑا ہوتا ہے کپڑے کی دکان پہ، پاک نہ پاک ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلام بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو عزت قرآن کی وہ عزت اس کپڑے کی۔ عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن تھامتا ہے، وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو عزت قرآن کی وہ عزت اس گتے کی۔ میرے دوستوں کپڑا اور گتا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جو عزتیں پا لیتا ہے میرے نبی کو امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے۔ نیت کرو انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے۔ صحابہ نے قرآن سے تعلق جوڑا۔ قانون وہاں کا قلم بکریوں کے چلانے والے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، بکریاں چلانے والے، اونٹ کوجریوں کو پانی پی کر گزارا کرنے والے، پاؤں میں درختوں کے پتے اور پرانے کپڑوں کے چیترے باندھنے والے۔ قرآن سے تعلق جوڑا، ادھر متوجہ ہوئی، قرآن سے تعلق جوڑا، اتنے بلند مرتبے پر پہنچا۔ فاروق اعظم رضی اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کا دیا ہوا مال، ہاں آدمی یہ سمجھے میرا ہے، میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، تو قوت بازو بھی تو تجھے اللہ نے دی ہے۔ اگر دماغی تدبیر کا نتیجہ ہے تو دماغی صلاحیتیں بھی تو تجھے اللہ نے دی ہیں۔ ایک رگ آگے پیچھے کر دے، اچھا بھلا آدمی غریب کے بچوں کو کھلونا بن جاتا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں میرے نام پر خرچ کرنا ایسے ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے، جیسے قرض کی واپسی یقینی ہے، اس کی واپسی بھی یقینی ہے۔ میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس دن واپس کروں گا جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نام پہ خرچ کرنے والا بنے۔ اور پاکستان کا مسلمان الحمدللہ اس میں یہ جذبہ موجود ہے، وہ دین پر، دینی اداروں پر آج وہ خرچ کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے۔ اور یہ جو 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم ایک سال میں تیار ہوئے، جہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی برابر ثواب مل رہا ہے۔ کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ آپ اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، دین پر خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ صرف اتنی گزارش کرتا چلا جاؤں، اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنا پلازہ شروع کرتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہے، کہتے ہیں ساری کروڑوں سے کیا بنتا ہے، اربوں کی بات کریں۔ آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے، کہتے ہیں کترا کترا دریا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا، ہاں سارے تھوڑا تھوڑا کریں ہو جاتی ہے، کترا کترا دی، وہاں پھر قطرے قطرے پڑا جاتا ہے، ادھر کہتے ہیں کروڑوں سے کیا بنتا ہے، اربوں کی بات کریں۔ وہ 5,000 روپے والے نوٹ میں اور 20 روپے والے نوٹ میں ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا۔ 20 روپے والا نوٹ 5,000 والے سے پوچھنے لگا یار تو کدھر ہوتا ہے؟ تجھ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کبھی دبئی، کبھی شارجہ، کبھی لینڈ، کبھی سعودیہ، کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس، کبھی منسٹر کالونی، کبھی چیمبر آف کامرس، کبھی اسٹیٹ بینک، میری تو یہی لگی۔ لیکن 5,000 والا پوچھنے لگا 20 والے سے کہ ملاقات تو تم سے بھی نہیں ہوتی، تم کدھر ہوتے ہو؟ اس نے کہا میں مسجد کی چندی کے ڈبے میں ہوں۔ جب بھی کھولو گے مجھے بھی پاؤ گے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر تعاون کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے یہ درسگاہ
یہ منصوبہ جس کا ذکر کیا گیا 45 کمرے جن کے در و دیوار میں بچے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی، علم نبوت کو حاصل کریں گے، یہ در و دیوار گونجیں گے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سے۔ آپ غور کرو، یہ آج 53 بچے زندگی میں 53,000 کو حافظ بنائیں، 53 لاکھ کو حافظ بنائیں، 53 کروڑ کو حافظ بنائیں، ہم قبروں میں بھی چلے جائیں گے، اجر و ثواب کی کھیپ پہنچتی رہے گی۔ آپ اتنے ایک آدمی اپنے کتنے بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیتا ہے، اتنے مسلمان بیٹھے قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے 45 کمرے، کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر دکان اپنی ہے، پلازہ اپنا ہے، دفتر اپنا ہے، باغ اپنا ہے، زمین اپنی ہے، تو دین بھی صرف اتنا کرنا ہے، اس دین کو اپنا سمجھنا۔ جیسے ان چیزوں کا بیوی میری، بچے میرے، دکان میری، دفتر میرا، تجارت میری، باغ میرا، زمین میری، تو دین بھی بولو۔ آدمی اپنا سمجھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے۔ ریل گاڑی میں 3 آدمی بیٹھے ہو نا، ریل گاڑی اسٹیشن پر رکے، کھڑکی سے کوئی اجنبی آدمی آئے اور پوچھے ہے جگہ، لیکن نظر نہیں آ رہی، 3 آدمی بیٹھے، کھلو کر بیٹھے، کوئی جگہ نہیں، آگے دیکھو، وہ چلا گیا۔ پھر تینوں کو جاننے والا کوئی آ گیا، ہاں اس نے کھڑکی سے جان کر پوچھا کوئی ہے جو بڑی جگہ آ جا جگہ ڈھل کے نیچے جائے، نالو ایک دوسرے کو دھکا ماریں گے، ساتھ ہو جاؤ۔ اس تینوں سکڑ کر بیٹھیں گے اور چوتھے کو بٹھا لیں گے، کب جب اس کو اپنا ہماری زندگی کی گاڑی کی سیٹیں پر ہیں، کہیں بیوی بیٹھی ہے، کہیں رشتے دار بیٹھے ہیں، کہیں دوست بیٹھے ہیں، کہیں دفتر والے بیٹھے ہیں۔ یہ دین کا مسافر آ کر کہتے ہیں علم نبوت کا مسافر مجھے بھی بٹھا لو، سفر بھی خوشگوار ہو جائے گا، منزل تک بھی حفاظت سے لے جاؤں گا، جنت تک لے جاؤں۔ ہم کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں، نیت کرو ہم اس پروجیکٹ کے لیے اسی طرح سوچیں گے جیسے اپنے پلازے، اپنے گھر، اپنے مکان، اپنی زمین کے لیے سوچتے ہیں، بیوی بچوں کو بٹھا کر سوچیں گے۔ دین پڑھنے والے بچوں کے لیے یہ تعبیر ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے بیٹی کی شادی ہونی ہو مل کر بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، بیٹے کی شادی ہونی ہو مل کر سوچتے ہیں، کوئی تعمیر کرنی ہو سوچتے ہیں۔ اس طرح دین کے لیے کون سوچے گا کہ اللہ کے گھر کی اور بچوں کے پڑھنے کے لیے اس دارالقرآن کی تعمیر ہو جائے جس میں بچے اور بچیاں پڑھیں علم نبوت، اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کون نیت کرتے ہیں؟ اس طرح سوچیں، خالی زبانی نہیں، پکی نیت ہے، جا کر اپنے گھر والوں سب سوچو گے انشاءاللہ۔ یہ تو ضروری طور پر بات آ گئی۔ میں کہہ رہا تھا صدیق اکبر کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے، مشرکین کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا، ایک مشرک کہنے لگا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنی شروع کر دیے۔ یہ کہا رب نے ایک تھپڑ مارا پوری قوت سے صدیق اکبر نے اس کے منہ پر، اور تھپڑ مار کر واپس آئے۔ وہ مشرک کی شکایت لے کر پیچھے حضور کی خدمت میں آ گیا، حضور ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے واقف تھے، آپ نے فرمایا عمر نے مارا ہوگا، ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا۔ کہا نہیں حضور میں نے تھپڑ کھایا ہے، اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا کیوں ابو بکر؟ جی حضور اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے اور میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ نبوت کا انصاف دیکھو نا، ایک طرف مشرک ہے، دشمن ہے، دوسری طرف صحابی ہے، جارحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہاں ہم تو رشتے داری آ گئے تو سارے انصاف بھول جاتے، ٹھیک ہے لیکن پھر بیٹے کو کیا کریں، وہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن پھر رشتے داری کو کیا کریں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہو کس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ صدیق اکبر آج کل حضور مدد ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ قریب ابو بکر سوچوں میں گم قریب تھا، میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ صدیق اکبر سے بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین سے فرمایا جبریل جلدی پہنچ۔ اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ
اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال ابو بکر کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ قرآن سے تعلق جمع یہ عظمتیں اللہ نے نصیب کی، دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ یہ رب ذوالجلال کا آخری پیغام جو تذکرہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، فرقان بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، مہمن بھی ہے، بستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی کتاب اس کا پیغام ہے۔ کیونکہ آج کی یہ رات مبارک ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلا جاؤں۔ عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جن کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کے بعد سے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ بارٹنگ ٹیسٹ کیا گیا، بتایا گیا یہ دنیا کی خوشبو نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری، ساری زندگی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، حضرت ریل میں سفر کرنے لگے، ایک پاؤں پائیدان پہ رکھ لیا، ریل میں چلنے کے لیے پہلی مثل دے دی۔ شخص دوڑتا ہوا، حضرت آپ کی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری، ریل چلنے والی ہے، مجھے 1 منٹ میں بتائیں قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 باتیں۔ کتنی؟ بولو بولو کتنی؟ آپ بھی کچھ یاد کر کے لے جاؤ۔ ہاں یہ باتیں بھی یاد رکھا کرو، اپنے آلو ٹماٹر تو بڑی یاد رکھو، یہ چیزیں بھی یاد رکھو۔ کتنی چیزیں؟ اور گھر سے جلیبی اور امرود ہی نہ لے کر جایا کرو، یہ بھی لے کر گھر والوں کو بھی بتایا کرو۔ قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں؟ 3۔ فرمایا اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت سے، اللہ کو راضی کرو اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت اور غلامی سے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت سے۔ یہ فرمایا دوسرا فرمان بھی گاڑی پر رکھا، گاڑی چلتی، اور آپ الحمد سے بالناس میں قرآن پڑھ جائیں، آپ کو یہی 3 باتیں قرآن کا خلاصہ نظر آئے گی۔ کیا؟ اللہ کو راضی کرو اس کی، بولو بولو اللہ کو راضی کرو اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی، اللہ کے مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت سے، اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت سے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، آنکھ کی روشنی دی، زبان کی گویائی دی، دل کی دھڑکنیں دی، دماغ کی سوچیں دی، جسم کی جوڑ دیے، ہاتھ اور پاؤں کی حرکت دی، زمین کا فرش بنایا، آسمان کا چھت بنایا، دن کے اجالے دیے، رات کے سناٹے دیے، ہواؤں کا چلنا دیا، چشموں کا پھوٹنا دیا، موسموں کا تغیر دیا، ان گنت نعمتیں دی، اور جس نے اتنی نعمتیں دے کر دروازے بند، باپ بیٹے کو دے کر کہتا بس جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب روز روز میں نہ کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اب اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، کہہ دیتے یا نہیں کہتے؟ لیکن رب ذوالجلال فرماتے تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ کی ذات مانگنے پر خوش ہوتی ہے، ساری مخلوق مانگنے پر ناراض۔ دنیا میں جس سے تعلق بگاڑنا ہو اس سے مانگنا شروع کر دو، رب کہتا ہے مجھ سے تعلق جوڑنا ہو مجھ سے مانگنا شروع کر دو۔ دنیا والوں سے مانگتے جاؤ گے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، آپ کا ٹیلی فون نمبر دے کر ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کریں گے، دنیا والوں سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، مجھ سے مانگتے جاؤ گے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ دعا کرو آج کی رات میں اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، جس رب اس رب کو راضی کرو اس کی، اور آپ یقین کرو رب اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، ناراض ماں اور ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا رب جلدی راضی۔ بیٹا ناراض باپ کو راضی کرنے کے لیے جائے نا، پہلے وہ غصہ نکالے گا، تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر جا کر کے راضی ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں زندگی کے 70 سال گزر گئے نافرمانی میں، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ
گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ، کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ تو میرے در پہ آ گیا شب برات میں مجھے راضی کرنے کے لیے۔ جانتا ہوں تیری جوانی کہاں گزری، جانتا ہوں تیری راتیں کہاں گزری، جانتا ہوں تیری خلوتیں جراتیں کہاں گزری، تیری کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کہتا رہا۔ ہم تو ماہر بکر میں کوئی شاعر نہیں، منظر بتلائیں کسے کوئی راہوے منظر ہی نہیں۔ آپ تو صحیح نا، ہم تو تیرے منتظر۔ حدیث میں آتا ہے زمین پر جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے آسمان پہ ہلچل مچتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ان پر عذاب کو کوڑا برسا دے، آسمان کہتے ہیں ہم ان پر ٹوٹ پڑے، زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں ان کو نگل لوں، سمندر کہتے ہیں ہم چڑھ دوڑیں ان کو بہا لے جائیں، ہوائیں کہتی ہیں ہم ان کو اڑا لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے پیدا کیا تو کر لو، تم نے پیدا کیا تو کر لو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے پیدا نہیں کیا تو میں تو اپنے بندے کی توبہ کے کار میں ہوں۔ شاید زندگی کی کسی شام میں آ جائے، شاید شب برات میں آ جائے، لیلۃ القدر میں آ جائے، رمضان میں آ جائے، افطار کے وقت آ جائے، بیماریوں سے تنگ ہو کر آ جائے، حالات سے گھبرا کر آ جائے، اور آپ کی پیروی پر آ جائے، دوستوں کی بے وفائی پر آ جائے، کبھی تو آئے گا نا، میں تو اس کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ مثال دے کر سمجھایا کہ کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا، سال گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا، 2 سال گزر گئے پتہ نہ چلا، 4 سال گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا، 10 سال گزر گئے بیٹے کا پتہ نہ چلا، ماں کی ممتا تڑپتی رہی، جدائی میں گھلتی رہی۔ 10 سال کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 10 سال کا گم شدہ بچہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فرمایا 10 سال کی جدائی کی باری ہوئی ماں اچانک اپنے بیٹے کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا رب اپنے بندے کو اپنے در پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو نیت کرو آج کی رات میں، ہاں جلسہ تو ہو گیا، بیان ہو گیا، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ تو ہو اور تیرا رب ہو، زندگی کی ساری کارگزاری اس علیم بذات صدور کے سامنے رکھ کر، یا اللہ غلطی ہو گئی، تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیری دھرتی پہ رہ کر، تیری نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا کر میں تجھے ناراض کرتا رہا، تو نے مجھے نہ بھلایا، میں تجھے بھلاتا رہا۔ اس کے سامنے توبہ کرو، اس کے سامنے استغفار کرو، آنکھ سے ندامت کے ایک آنسو نکل گیا، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما، اور رحمت کی اس رات میں اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں ہر من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا طالب، گناہ آلود زندگی سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتا ہو، سیاں دھونا چاہتا ہو، زم دور کرنا چاہتا ہو، آئے نا سچی ندامت کے ساتھ۔ گناہ آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہو، ریت کی ذروں جتنے کیوں نہ ہو، بارش کے قطروں جتنے کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں جتنے کیوں نہ ہو، سچی ندامت کے ساتھ آئے میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ استغفار کریں گے، کچھ درود شریف پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، مختلف طرح کی عبادات کو جمع کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی کی فجر کی نماز رہ گئی، ساری زندگی بھی نفل پڑھتا رہے، ساری زندگی کے نفل مل کر بھی ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا جماعت سے رہ جاتی ہے۔ اس کا پورا اہتمام کرنا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، رات کو جتنی دیر کی تحمل ہو سکے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، مختلف طرح کی عبادات کو جس میں دل لگے آپ کریں۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، اور اس کی توفیق مانگیں۔ یا اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، نیت اور توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے ہدایت کا نور نصیب فرما دے، اپنے محبوبوں کے راستے پر چلا دے، اپنی اولادوں کے لیے بھی سب سے پہلے یہی مانگیں۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کا ماحول بنے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول نہیں رہا۔
ٹی وی وی سی آر نیٹ فیس بک دنیا کے تذکرے موبائل میسج سارا ماحول بن گیا، لیکن قرآن سے دور ہو گئے، اعمال سے دور ہو گئے، گھر خالی ہو گئے اعمال سے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ دین پہ جینا ہے اور دین پر اللہ کو عبادت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ان کی اطاعت سے، اللہ کی مخلوق کو اس کی خدمت سے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، معمولی بات پر اس کا خون بہا دیتا ہے۔ کبھی مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ ہوتا تھا، اور فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کے اعضاء کی طرح ہے، عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے، تسبیح کے دندانوں کی طرح ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کا خیرخواہ ہوتا ہے، اس کا ہمدرد ہوتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے۔ کسی جگہ پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور بالکل آج کے حالات پر صادق آتا ہے۔ لکھا ہوا تھا سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر، سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ آدمی کو ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے۔ آج کی رات میں اس کی بھی توبہ کرو، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے اس سے معاف کرو یا وہ حق ادا کرو۔ اگر بندے کا حق ہے تو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہوتا ہے اس سے معاف کراؤ یا اس کو ادا کرو۔ باقی اللہ حق ہے تو سچی ندامت ہو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ اس لیے اس رات میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور پھر پاکیزہ اخلاق۔ فرمایا میرے آقا نے کل قیامت کے دن عمل کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق، دوسرے کی ہمدردی، خیرخواہی۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمدردی سکھائی۔ مسلمان کی تو بڑی شان ہے، کافر عورت حضور تشریف لے جا رہے ہیں، گٹھڑی اٹھانا چاہتی ہے، اسے گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا اماں کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا مکہ سے باہر بہار میں جانا ہے، یہ سامان اٹھایا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اماں تیرا یہ سامان میں اٹھا نہیں جاتا۔ آپ نے اپنے مبارک سر مبارک پر گٹھڑی رکھی، اس کے ساتھ آپ چلے، بڑھیا ساتھ چلیے۔ کہنے لگی بیٹا تو کون ہے؟ تو بڑا اچھا جوان ہے، مکے میں تو ایسا جوان کوئی نہیں۔ اور دیکھو بیٹا مکے میں کوئی نیا آدمی آ گیا ہے، شاعر ہے یا جوہر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جو اس کو دیکھتے اسی کو ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھو بیٹا اس سے بچ کر، اگر کوئی ہم جیسا ہوتا نا تو عمل تو ایسی نیکی کرتا نہیں، اور اگر کرتا وہ ہمارے خلاف ہی بولتی، گٹھڑی اتنی دور پھینک دے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، چاہے اس معاملہ آپ نے لیکن وہ تو نبوت ہے۔ محنت اللہ خلق عظیم، آپ کے خلاف بولتی چلی جا رہی ہے، آپ تشریف لے جا رہے، منزل پہ پہنچائی، گٹھڑی نیچے رکھی، آپ واپس تشریف لانے لگے۔ وہ بڑھیا پھر کہنے لگی بیٹا تو کون ہے؟ تو بڑا اچھا جوان ہے، مکے میں تو ایسا جوان کوئی نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں تو وہی محمد ہوں جسے تو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہے، میں تو وہی محمد ہوں جسے تو سارے راستے میں برا بھلا کہتی آئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا اگر تو وہی محمد ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے اس کے ظاہری بوجھ کو اٹھایا، اللہ نے اس کے کفر و شرک کے بوجھ کو دور کر دیا۔ نصیب فرمائے، اللہ سے یہ مانگے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کے محافظ ہوتا ہے، اس کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کی ہمدردی ایسے ہوتی ہے جیسے اپنے جسم کے اعضاء کے لیے، جسم کا ہر عضو اپنے لیے کم استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ اپنے مفاد میں کم دیکھتی ہے، پورے بدن کے مفاد میں زیادہ دیکھتی ہے۔ زبان اپنے مفاد میں کم بولتی ہے، پورے بدن کے مفاد میں زیادہ بولتی ہے۔ دماغ اپنے مفاد میں کم سوچتے ہیں، پورے بدن کے مفاد میں زیادہ سوچتا ہے۔ یہ معاشرہ میرے آقا نے ہمیں دیا، دعا کرو اللہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کا ماحول، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ مرکز فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید کی ایسی پکی حافظہ تھی، گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ
روزانہ 16 پارے بلا تکلف تلاوت کرنی تھی. دعا کرو اللہ ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنے. کھانا پکا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں، جھاڑو دے رہی ہیں تلاوت، بچے کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں سلا رہی ہیں جگا رہی ہیں تلاوت کر رہی ہیں. فرمایا اس کا نتیجہ ہی ہوا جب میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا. 2 سے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے. ہر وقت یہ سننے کی وجہ سے ماں کی گود میں ہر وقت یہ سننے کی وجہ سے 1 پارا یاد ہو چکا. کہنے لگے الحمدللہ میرے سارے بچوں اور بچوں نے قرآن کے ماحول میں پڑھا. آپ بھی نیت کرو اپنی اولادوں کو قرآن کا ماحول پڑھاؤ. یہ اصل خیر خائی ہے. فرمایا میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیت تھی ٹی بی کی مریض ہو گئی. سالہ سال بستر عدالت میں نہیں، صابر اور شاکر نہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا. فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر. دعا کرو اللہ میں بھی ایسی موت نہیں. آمین اونچی کہو اور نہیں آنی. آپ کے کام کو مبارک رات ہے. ہاں دعاؤں کی قبولیت کی کہ آج ہی نہ رخصتی ہو جائے. آئے گی اپنے وقت پر. ہاں دعا کرو اللہ کرے سجدے میں موت آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے. اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچا. سجدے میں گئی روح پرواز کر گئی. اس کے بعد اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے بارے میں ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا. فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس نے یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس نے اسے کفن کی سمیت چادریں پہنائی گئی. فرمایا اللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے چہرے پر اتنے انوارات. میرے بھائیوں بہنوں غور کرو، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، زٹ پر لباس اتر گیا، زیور اتر گیا، بدن پہ کفن کی چادریں آ گئی. پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقویٰ کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، نماز کا تھا. ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا. دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب کرو گے انشاءاللہ. مدارس سے، قرآن والوں سے اللہ اور زیادہ وابستگی نصیب فرمائے. اس ادارے جامع حسان بن ثابت کی ساری مسائل جمیلہ کو اللہ قبول فرمائے اور سارے شعبوں کو اللہ بہت ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآل بیتہ وأصحابہ اجمعین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا مہین یا کریم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا مجیب السائلین یا دعوت المستقیم. یا اللہ یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ختم قرآن کی یہ تقریب ہے، معصوم حافظ بچوں کے چوکھٹ میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رحمت کی یہ رات، فیصلوں کی یہ رات، مغفرت کی یہ رات. ہم سارے مانگتے ہیں تو داتا ہے، ہم سارے گنہگار ہیں تو معاف کرنے والا ہے. ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سارے کے سارے تیرے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. تیرا کھا کر تیرا پی کر ہم تجھے ناراض کرتے رہے. تو نے رزق کے دروازے بند نہ کیے، تو نے نعمتوں کے دروازے بند نہ کیے، تو نے ہمیں مفلوج نہ کیا. ہمارے یہ عذاب تیری نافرمانی میں استعمال ہوتے رہے. تو نے طاقت کو سلب نہ کیا، اعضاء کی حرکت نہ چھینی، ہماری آنکھوں کی بینائی اور نور ختم نہ کیا، زبان کی گئی ختم نہ کی. ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو ہمیں نعمتیں دیتا رہا. ہم شرمندہ ہیں،
نادم ہیں، تیرے علاوہ کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، کوئی رب نہیں، تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ کسی کا کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہم سارے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، جن کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا سفید بالوں والا مسلمان تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اس مجمع میں مسافر بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تیرے دین کی خدمت کرنے والے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کے اندھیرے دور فرما۔ اے اللہ، ہدایت اور پسند والی زندگی پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی غلامی نصیب فرما، آپ کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرما، امت مسلمہ کو اجتماعیت نصیب فرما۔ تیرے محبوب کی امت کو آج ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تیرے دشمنوں نے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کی عزت کو لوٹنے والے بن گئے۔ اے اللہ، تیرے محبوب نے اسے امت بنایا تھا، ایک دوسرے پر بٹنے والا، انصاف کرنے والا، پیاسے جان دے کر اور خود پیاسے جان دے کر دوسروں کو پانی پلانے والا جذبہ دے کر۔ اے اللہ، یہ جذبے آج مٹ گئے، امت کو اللہ پھر اجتماعیت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی دینی حمیت نصیب فرما، عیش و عشرت والی زندگی سے نکال کر بندگی والی زندگی نصیب فرما، امت کے تمام طبقات کو اے اللہ پسند والی زندگی نصیب فرما، امت کے مظلوموں کی مدد فرما، شام، فلسطین، بوسنیا، کیچنیا، برما، بنگلہ دیش، افغانستان، ہر ایک جگہ پر جہاں مسلمان، کشمیر جہاں مسلمان پٹ رہے ہیں، اے اللہ سب کی بھرپور مدد فرما، اجتماعیت نصیب فرما، دینی حمیت اور غیرت نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، کھلے چھپے دشمنوں سے محفوظ فرما، اسلام اور امن کا نہوانہ بنا۔ یا اللہ یا کریم، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری بار بار پورے آداب سچے جذبوں کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم، جو بیمار ہیں روحانی جسمانی صحت کاملہ عاجل نصیب فرما، پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں مقدر فرما، تنگ دستی دور فرما، حلال کی روزی اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، جو بھی اولاد ہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ مناسب رشتے مقدر فرما، جہاں گھریلو ناچاکیاں خاندانی جھگڑے اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ، اس مجمع میں جو بھی دکھی اور پریشان حال ہے اللہ اس کا دکھ دور فرما، اس کی پریشانی دور فرما، اے اللہ اس کی ہر جائز ضرورت کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، روز بروز اپنے تعلق میں اللہ ترقی نصیب فرما، اور ہماری موت کا دن اپنے تعلق کا انتہائی دن بنا، اپنی رضا کی انتہائی حالت میں موت نصیب فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما، اپنی رضا کی حالت میں اے اللہ اپنی ملاقات نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم، یہ ادارہ جامعہ حسان بن ثابت اے اللہ اس کو اور زیادہ مقبولیت، محبوبیت، مرجعیت نصیب فرما۔ یہ 53 بچے اور بچیاں جن کے حفظ قرآن مکمل ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک حرف ایک ایک حرکت پہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما، ان کے اساتذہ کرام کو بہترین بدلہ نصیب فرما، یہاں کی منتظمہ اور یہاں کی انتظامیہ کے سربراہ جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ طلبہ کو دیکھ کر خوش ہونے والے، دعائیں کرنے والے، تعاون کرنے والے اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو نئی عمارت اے اللہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے 45 کمروں کی زیر تعمیر ہے، ہمارے حلال مالوں کے اس کے لیے قبول فرما، اس کی جلد از جلد اے اللہ تکمیل کی تکمیل کی صورت مقدر فرما، ظاہری باطنی تعمیر میں ترقی نصیب فرما، علمی عملی تعمیر میں ترقی نصیب فرما، ہمارے حلال مالوں کے اس کے لیے قبول فرما۔ ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم، ان کے برادران، ان کے رفقا، معاونین، دیکھ کر خوش ہونے والے
سب کو اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما، ان کی صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا فرما، جذبوں میں ترقی نصیب فرما۔ سارے منصوبے شعبۃ البنات ہے، تعلیم باغنا ہے، ناظرکر ہے، صلاحیتوں کا ہے، دیگر جتنے بھی شعبے ہیں سب کو زیادہ سے زیادہ ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی خیر برکتیں نصیب فرما، ہمیشہ اپنے در پہ آنے والا بنا، اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ اے اللہ غلط ماحول سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، دینی ماحول، پاکیزہ ماحول، دین کی دعوت کا ماحول، علماء کا ماحول، اے اللہ اہل اللہ کا ماحول، اس میں ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم باقیتاً کواقعۃ البرید، جیسے چھوٹے بچے کی سرپرستی کی جاتی ہے، اے اللہ اسی طرح تو ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں ہدایت کی شاہوں پر چلا دے، محبوبوں کے ساتھ نشر نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ